اور مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا مہینہ۔ غزوہ بدر کب پیش آیا؟ 17۔ اتنا تو یاد ہوگا آپ کو ضرور۔ چلو ایک اور سوال کر لیتے ہیں، پاکستان کب بنا؟ رمضان کے مہینے میں تو رمضان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں نا، 1947 کی بات نہیں کر رہا، میں تو دینی شرعی معاملے کی طرف آ رہا ہوں۔ 1947 تو آپ کو یاد ہوگا، رمضان کے مہینے میں کیا بنا؟ چلو الحمدللہ۔ اور 17 رمضان کو کیا ہوا؟ غزوہ بدر پیش ہوا۔ رمضان کے مہینے میں مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بد دعا کر رہے ہیں، اللہ سے عذاب مانگ رہے ہیں۔ اب ذرا میرے دوستو نکتے کی ایک اور بات یہاں پر سمجھ لیجئے کہ رمضان کے مہینے میں ایک آدمی جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، بتوں کے سامنے جھکتا ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے، بتوں کی پوجا پاٹ کرتا ہے، اللہ کے مقابلے میں خداؤں کو مانتا ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رمضان کے مہینے میں اللہ سے عذاب مانگتا ہے، اللہ سے پتھروں کی بارش مانگتا ہے، مسلمان نہیں ہے، نبی کا دشمن ہے، نبی کے صحابہ کا دشمن ہے، ازواج مطہرات کا دشمن ہے، مدینہ والوں کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مدینہ کے بچے بچے کے وہ دشمن ہیں۔ اور رمضان میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ یہ کر دے، اپنا عذاب نازل کر دے۔ میرے دوستو ذرا غور کیجئے گا، میرا رب رحمان کتنا عظیم ہے، جو اللہ رمضان کے مہینے میں کافر اور مشرک کو باوجود اس کے مانگنے کے عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، وہ پیارے پیغمبر کی امت کو عذاب میں کیسے مبتلا کرے گا؟ بولے 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 بولے۔ ہم تو پیارے پیغمبر کے امتی ہیں، ہم تو حضور کے ماننے والے ہیں، ہم تو حضور کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہم تو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو صبح سے لے کر شام تک پیارے پیغمبر کا نام لیتے ہیں۔ میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ میں نے کہا چونکہ رمضان کا مہینہ، پھر اوپر سے عشرہ رحمت ہے، پھر اس کے بعد پیارے پیغمبر بھی رحمت والے، تو کیوں نہ رحمت والے نبی کا تذکرہ ہو جائے۔ پیارے پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو اپنی امت کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت کی سب سے بڑی جو یعنی کیا کہتے ہیں اس کو ہمارے لیے ثبوت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ وعدہ کیا کہ اے میرے محبوب نبی، پہلی امتوں کی طرح آپ کی امت کو عمومی طور پہ عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا۔ جیسے پہلی امتوں پر عذاب آئے، پہلی امتوں کو ہم نے عذابوں میں مبتلا کیا کہ پوری کی پوری امت تباہ ہو گئی۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، دو جگہ پر، ایک 9ویں پارے میں ارشاد فرمایا اور ایک اللہ رب العزت نے پہلے پارے میں ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، ہم نے انہیں دنیا میں ایک سزا دی خاص طور پہ۔ ایک تو ہوتا ہے نا اللہ کا عذاب آیا ختم، اللہ کا عذاب آیا ختم۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو اللہ رب العزت نے ایسے اٹھایا، آسمان پر لے کر گئے، الٹا کر کے زمین پر پٹک دیا، ختم۔ کسی بستی کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے آگ کی بارش برسا دی، ختم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اللہ نے زمین سے پانی نکالا، آسمان سے پانی برسا، پوری کی پوری قوم کیا ہوگی؟ تباہ ہو گئی۔ اور میرے دوستو اس عذاب سے ہٹ کر ایک عذاب ہے کہ ایک قوم گناہ کرتی ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں کونوا قردۃ خاسئین۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کونوا قردۃ خاسئین۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قوم تھی، اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ تم نے ہفتے کے دن میں مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ وہ لوگ زانی نہیں تھے، زنا نہیں کرتے تھے، ذرا غور کیجئے گا میرے دوستو، زنا نہیں کرتے تھے۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں اس کو ذرا غور کیجئے گا، وہ لوگ زانی نہیں تھے، زنا نہیں کرتے تھے۔ زنا امت محمدیہ میں آج عام ہو چکا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کثرت الزنا، کہ زنا زیادہ ہو جائے گا۔ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، 4 اکتوبر کو ایک زلزلہ آیا تھا، یاد ہے کسی کو؟ 4 اکتوبر یا 5 اکتوبر کو ایک زلزلہ آیا تھا رمضان کے مہینے میں، اور صبح 9 بجے کا 8 بجے کا ٹائم تھا جس وقت زلزلہ آیا۔ جو زلزلہ آیا ہمارے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، باہر کی بات نہیں کر رہا، دنیا کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں کہ زلزلے میں جس وقت ہوٹل گرتے ہیں پہاڑی علاقے کے اندر، ان ہوٹلوں کا ملبہ اٹھایا جاتا ہے تو رمضان کے مہینے میں نیم برہنہ لڑکی لڑکوں کی لاشیں بیڈوں کے اوپر سے ملتی ہیں۔ یہ وہ لوگ بیان کرتے ہیں جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، چشمدید گواہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ قرب قیامت میں زنا عام ہو جائے گا، کثرت الزنا۔ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے عذاب کے اندر مبتلا کیا، ان لوگوں کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ تم نے مچھلی کا شکار ہفتے والے دن نہیں کرنا۔ ان لوگوں میں زنا نہیں تھا، ان لوگوں میں شراب نہیں تھی، ان لوگوں میں چوری نہیں تھی، ان لوگوں میں ڈکیتی نہیں تھی، ان لوگوں میں دھوکہ اور فراڈ نہیں تھا، ان لوگوں میں چغلیاں اور غیبتیں نہیں تھی۔ اللہ نے ان کے کسی گناہ کا تذکرہ پورے قرآن میں نہیں فرمایا، صرف ان میں ایک گناہ تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا بھی نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، انہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا بھی نہیں۔ انہوں نے ہفتے کے دن کیا کیا؟ جمعے کے دن نالیاں بنائیں، ان میں مچھلیاں آ گئیں، انہوں نے ان نالیوں کو بند کیا۔ ہفتے والے دن وہ نالیوں کے اندر مچھلیاں نہیں، انہوں نے اتوار والے دن شکار کر لیا، ہیلا کیا۔ انہوں نے ہفتے والے دن شکار نہیں کیا، انہوں نے اتوار والے دن شکار کیا۔ انہوں نے اللہ کے حکم کو اس طریقے سے پورا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ناراض ہوئے، اللہ رب العزت نے فوراً حکم نازل کر دیا کہ ان کی شکلوں کو خنزیروں اور بندروں جیسا کر دیا۔ روایات میں آتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو نوجوان تھے ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئیں، اور جو بوڑھے تھے ان کی شکلوں کو اللہ نے خنزیروں جیسا کر دیا۔ میرے دوستو، غور طلب بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اتنا سا گناہ کیا کہ انہیں خنزیروں اور بندروں جیسا کر دیا گیا۔ اللہ کا خاص کرم ہے امت محمدیہ پر کہ آج زنا بھی عام ہے، شراب بھی عام ہے، چوری بھی عام ہے، ڈکیتی بھی عام ہے، افراتفری بھی عام ہے، قتل و غارت گری بھی عام ہے، چغلی اور غیبت بھی عام ہے، اللہ کی نافرمانی بھی عام ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت ایسے گناہ کرے گی جیسے پہلی امتیں گناہ کیا کرتی تھی۔ فرمایا کہ پہلی امتوں کے سارے گناہ ملائیں گے، میری امت کے اکیلی کے گناہ ان کے برابر ہو جائیں گے۔ میری امت گناہ کرنے میں ایسے چلے گی جیسے شراک النعل بالنعل ہوتا ہے کہ جوتے کا ایک تسمہ جوتے کے دوسرے تسمے کے برابر ہوتا ہے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا میری امت گناہ ایسے کرے گی، لیکن اس کے باوجود بھی خاص کرم ہے میری امت پر کہ میرا رب اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔